بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام فرزانہ نوید ہے، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، اب آپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور پڑھائی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے پیپر بھی ہونے والے ہیں، اس لیے اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دیں۔ چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ ہمارا ملک ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جہاں ہم سارے موسموں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ان موسموں کے علاوہ ایک برسات کا موسم بھی ہوتا ہے، اور یہی ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے، نظم برسات۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، طلباء نظم کا مفہوم جان سکیں گے۔ نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی اخذ کر سکیں گے اور جملے بنا سکیں گے۔ نمبر 3، خلاصہ نگاری یعنی کہ خلاصہ لکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم نظم کی پڑھائی کریں گے۔ سب بچے اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 151 نکالیں گے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ برسات، خاص الفاظ: دھوم، دل بہلانا، گھٹا، می۔ بادل آئیں بادل جائیں، کالی گھٹائیں می برسائیں، بارش میں چپ بیٹھیں گائیں، بھیڑیں بھاگیں اور ممیائیں، چڑیاں جیسے چاہیں نہائیں، مینڈک جی بھر کے ٹرائیں، لڑکے بالے باغ میں جائیں، جھولے ڈالیں اور جھلائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، دل بہلائیں دھوم مچائیں۔ بچوں، اس نظم کے شاعر کا نام قیوم نظر ہے۔ اس نظم میں شاعر قیوم نظر نے برسات کی منظر کشی بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ ہم جیسے اس نظم کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اس منظر میں موجود ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ برسات کا مطلب ہے بارش کا موسم۔ بادل آئیں بادل جائیں، کالی گھٹائیں می برسائیں۔ برسات کا موسم شروع ہوتے ہی آسمان پر کالی گھٹائیں نظر آتی ہیں۔ بچوں، گھٹا کا مطلب ہے بادل، اور اس کو ہم نے گھٹا نہیں پڑھنا بلکہ اس کا صحیح تلفظ گھٹا ہے۔ جب آسمان پر کالے بادل چھاتے ہیں تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ بارش میں چپ بیٹھیں گائیں، بھیڑیں بھاگیں اور ممیائیں، چڑیاں جیسے چاہیں نہائیں، مینڈک جی بھر کے ٹرائیں۔ ممیائیں کہتے ہیں بھیڑوں کی آواز، بھیڑوں کے بولنے کی آواز کو۔ اسی طرح ٹرائیں مینڈک کے بولنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ بارش کا موسم آتے ہی بھیڑیں ادھر ادھر بھاگتی ہیں اور خوشی سے میں کرتی ہیں، اور چڑیاں بھی اس موسم کا لطف اٹھاتی ہیں اور خوب نہاتی ہیں۔ مینڈک بھی اپنی خوشی کا اظہار کر کے خوب بولتے ہیں۔ بارش کا موسم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جانداروں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جب بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹتا ہے تو انسان اور تمام جاندار اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لڑکے بالے باغ میں جائیں، جھولے ڈالیں اور جھلائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، دل بہلائیں دھوم مچائیں۔ بالے کہتے ہیں چھوٹے لڑکے، اور کودیں کہتے ہیں خوشی کے مارے اچھل پڑنا۔ دھوم مچانا اس کا مطلب ہے شور کرنا،
اور دل بہلانا کا مطلب ہے پریشانی دور کرنا۔ برسات کے موسم میں چھوٹے لڑکے اور تمام بچے باغ میں جا کر جھولے ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی جھولے جھلاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں سب اتنے خوش ہوتے ہیں کہ تمام بچے اپنی خوشی کا اظہار مختلف طرح سے کرتے ہیں۔ کچھ بچے خوشی کے مارے اچھلتے اور کودتے ہیں اور شور مچاتے جاتے ہیں، اور کچھ بچے خوشی سے گانے گاتے اور ناچتے ہیں۔ غرض یہ کہ برسات کا موسم سب کے لیے خوشی کا باعث بھی بنتا ہے، اور تمام جاندار اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، نظم کی پڑھائی تو ہو گئی اور آپ کو اس کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مشکل الفاظ کے معنی اخذ کر کے ان کے جملے بناتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دھوم۔ آپ نے ابھی اس نظم میں پڑھا ہے، دل بہلائیں دھوم مچائیں۔ جی آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، شور۔ اس کے بعد اس کا جملہ بنائیں۔ جی بچے خوشی سے دھوم مچا رہے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے دل بہلانا۔ اس کا مطلب ہے پریشانی دور کرنا۔ اب اس کا جملہ سوچیں۔ جی لوگ دل بہلانے کے لیے باغ میں جا رہے تھے۔ نمبر 3 پر دیکھیں، گھٹا، اور نظم میں آپ نے پڑھا ہے کالی گھٹائیں می برسائیں۔ اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھٹا کا مطلب ہے کالے بادل۔ اس کا جملہ بھی اب بنا لیں، آسمان پر گھٹا چھا رہی ہے۔ نمبر 4 پر ہے می، کالی گھٹائیں می برسائیں۔ اب اس کا بھی مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا، بارش۔ بادل زور و شور سے می برسا رہے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے بالے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے لڑکے۔ اس کا جملہ سوچیں آپ۔ جی ہاں، لڑکے بالے شور مچا رہے تھے۔ اب ہم برسات کا خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ لکھتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ضرور لکھا جائے۔ نمبر 2 واقعات کی درست ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ ذاتی تبصرے سے گریز کیا جائے۔ نمبر 4 نظم کے تمام اہم نکات خلاصے میں تحریر کریں۔ نمبر 5 خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے۔ نمبر 6 املا اور خوش خطی کا خیال رکھا جائے۔ اب برسات کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ غور سے سنیں، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ نظم برسات میں شاعر قیوم نظر برسات کی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں کہ برسات کا منظر تمام جانداروں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اس لیے تمام جاندار اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اب آپ اپنا گھر کے لیے کام نوٹ کر لیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 152 پر جو مشقی سرگرمی دی گئی ہے، اس کو کتاب پر حل کریں۔ اس میں آپ نے نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔